اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں۔ آج جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے سفیدہ درخت کے بارے میں مفید معلومات اور اس کے طبی فوائد۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکے۔ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، اور شیئر کرنے میں بخل نہ کیا کریں کیونکہ شیئر کرنے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اس طرح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کی جا سکے۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے دوستو، حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ کی بنیاد پر صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں۔ اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اس سے آپ کی ساری پریشانیاں اور غم دور ہو جائیں گے، بلکہ آپ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج صبح جب مارننگ واک پر جانا ہوا، جو کہ معمول ہے، تو سفیدے کے درختوں پر نظر پڑی تو خیال آیا کہ اپنے سننے والوں کو سفیدہ درخت کے فوائد کے بارے میں بتایا جائے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ میرے خیال کے مطابق ہر باشعور اور سمجھدار آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک درخت ضرور لگائے، اور لگانے کے بعد اسے بے سہارا نہ چھوڑے بلکہ اس کے بڑا ہونے تک اس کی حفاظت بھی کرے۔ اپنی سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی کھڑی کرنے سے پہلے ہر بندہ سایہ تلاش کرتا ہے، لیکن درخت لگانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ بہرحال سفیدہ ایک انتہائی مفید درخت ہے۔ اس کو یوکلپٹس بھی کہتے ہیں۔ آج سے 27-28 سال پہلے یہ درخت آسٹریلیا سے درآمد کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد زمین کو کٹاؤ سے بچانا تھا، اور یہ بنجر زمینوں پر بھی آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پتے کافی موٹے ہوتے ہیں، جس سے ان کی دھوپ کے خلاف مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں دور دور پھیل کر پانی تلاش کر لیتی ہیں۔ اس سے جلانے کی لکڑی تو حاصل ہوتی ہی ہے، اور اس سے ٹوتھ پکس یعنی دانتوں میں خلال کرنے والی تیلیاں بھی بنتی ہیں۔ اس کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ یہ درخت زمین سے پانی بہت زیادہ لیتا ہے، اور اس کی جڑیں کافی دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس درخت کو زرعی زمین کی بجائے غیر زرعی یعنی بنجر زمینوں پر ہی کاشت کیا جائے، یا عوامی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ لگانا چاہیے، کیونکہ کھیت میں لگانے کے بعد اس کی جڑیں نکالنا بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے طبی فوائد کی طرف۔ اس کے نرم پتوں کو ہاتھ سے رگڑ کر سونگھنے سے نزلہ زکام اور بند ناک میں بہت فائدہ ہوتا ہے، اور زیادہ نزلہ زکام کی صورت میں اس کے نرم پتوں کا کعبہ بھی بہت مفید ہے۔ اب کھانسی کے لیے اس کا انتہائی مفید کاڑھا، جو میں کافی مریضوں کو استعمال کرا چکا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ اس کا نسخہ نوٹ کریں۔ ملٹھی 3 ماسہ، سفیدہ کے پتے 3 عدد، زیرہ 3 ماسہ، کالی مرچ 3 سے 4 دانے، پیپل کے نرم پتے 3 عدد۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ ملٹھی 3 ماسہ، سفیدہ کے پتے 3 عدد، زیرہ 3 ماسہ، کالی مرچ 3 سے 4 دانے، پیپل کے نرم پتے 3 عدد۔ ان کو 3 کپ پانی میں ابالیں۔ ابالتے ابالتے جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو پئیں۔ 2 یا 3 دفعہ پینے سے ہی انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جو کہ کئی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً دمہ یا گنج پان وغیرہ میں۔ امید ہے کہ آپ
آج کے اس موضوع میں بیان کی گئی معلومات اور نسخہ جات سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔